پہلے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، جادو توڑنے کے لیے وظیفے ہیں کچھ. ایک تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو بہرحال اس آیت کو اگر کسی پہ شدت سے جادو محسوس ہو رہا ہے، اس کا ورد کیا جائے، اور ورد 313 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، 111 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. یہ پڑھ کے دم بھی کریں مریض پر، گھر میں پانی پہ دم کر کے چھینٹا دیں، اور ریگولر کم از کم 40 دن تک کریں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری آیت ہے سورہ یونس کی 81 اور 81، ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ دو آیتیں ہیں. تو اس کا ترجمہ قرآن کریم میں جو دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں کہ ما جئتم بالسحر کہ جو کچھ بھی تم نے کیا سحر ہے، ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا. تو ان آیات کو بھی یہ حسب سہولت جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور جو کپڑے وپڑے کٹ رہے ہیں یا شوہر ان کے سوتے میں رو رہے ہیں، اس طرح ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے ان آیتوں کو ورد رکھیں، تو انشاءاللہ سوتے جاگتے یہ چیزیں ختم ہوگی. اور شروع میں ہوتا ہے کہ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو کچھ دن کوئی باڈی میں ریئیکشن آتا ہے. ریئیکشن اس ٹائپ کا ہوتا ہے، پسینہ بہت زیادہ آنا، یورین کا بہت زیادہ آنا، یا وومٹنگ ہونا، یا موشن ہونا، اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس سے جادو کا سارا اخراج جسم سے ہو جاتا ہے. اچھا. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اوورال تمام مریضوں کے لیے جو جادو کے مریض ہیں، نظر کے مریض ہیں، تو 7 بار سورہ مزمل، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ فلق اور 7 بار سورہ ناس یہ پڑھ کے پانی میں دم کر لیں. پانی کو اچھی طرح گرم کر لیں اور اس میں تھوڑے سے 7 بیری کے پتے بھی ڈال دیں. پھر ایک موٹا کوئی کپڑا اوڑھ کے اس میں اسٹیم لیں. اگر وہ جنات کا کیس ہوگا تب بھی، جادو کا کیس ہوگا تب بھی، کم از کم 3 دن 5 دن 7 دن کسی بھی وقت کر لیں تو اس سے ایک دم شدید پسینہ آئے گا. اور جیسا ہوتا ہے نا بعضی باڈیز ایسی ہے کہ بالکل کام ہی نہیں کرتی ہیں، انرجی ختم ہو جاتی ہے. جیسے کال میں بھی کہہ رہی تھی کہ اب میں نہ نماز پڑھ سکتی ہوں نہ کچھ کر سکتی ہوں. تو جب پورا باڈی سے پسینہ نکلتا ہے تو اندر سے چیزیں نکلتی ہیں. ہم بہت ساری چیزیں مکس اپ کر دیتے ہیں. بعض کیس ہوتے ہیں جنات کے اور بعض ہوتے ہیں جادو کے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے. جنات کچھ نظر کے بھی کیسز کچھ نظر کے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو نظر اور جادو تو سمجھے سیم قریب آ جاتے ہیں. لیکن جادو کا جو کیس ہے بالکل الگ ہے کہ اس میں بسا اوقات مریض پہ حاضری ہو جاتی ہے. جس طرح اگر آیتیں وغیرہ پڑھیں گے نا تو ایک دم اس پیشنٹ کی شکل، صورت، آواز سب بدل جائے گی اور وہ ایک نئی پرسنالٹی سامنے آئے گی، ڈیولپ ہوگی کہ تم نے مجھے کیوں چھیڑا، میں تمہیں مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا. عجیب و غریب قسم کی چیز ہوتی ہے. ویسٹ میں ایک بڑی چیز جو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ایلومیناٹیز کی وہ جو ایک فورس ہے، تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے جو سٹارز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ ہیں، تو ان کی بھی شکلیں کہیں وہ دکھاتے ہوئے سے پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ شکل ایک دم سے بدل لیتے ہیں. بالکل ہوتا ہے، آنکھوں میں سامنے آ جاتا ہے. شیطانی قوتوں کے پاس بڑے پاورز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بہت کچھ اگر جو باقاعدہ پروفیشنل ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ناپاک چیزوں سے، جیسے مفتی نور رحمانی صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ کن چیزوں میں اثر ہوتا ہے تو ناپاک نجس جتنا شیطان سے قریب ہوں گے نا، تو بعضی تو ایسے جادوگر ہوتے ہیں غلط سے کھاتے ہیں، ناپاک چیزیں کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں، یورین پیتے ہیں، اس طرح. اور علامہ الحفیظ صفی عمل قرآن کریم سے بھی لوگ کرتے ہیں کہ اس ناپاک چیزوں سے لکھنا، تو وہ ہر چیز میں دیکھیں خود تجربے کر کے اس طرح بگاڑ دیتے ہیں چیزوں کو.